بصیرت کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت دیکھیے. جب آپ خلافت کی کرسی پہ بیٹھے آپ نے اعلان عام کیا، فرمایا اور لوگوں میں نے ایک قانون بنایا ہے کہ بیت المال سے میرے بیٹوں کو 100 دراہم ماہانہ دیا کرو، مگر امام حسن اور امام حسین کو 500 دراہم مہینہ وظیفہ لگایا کرو. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگ گھر گئے، کھانا کھانے لگے، بیٹوں نے کہا ابا جان کیا آپ امیر المومنین نہیں ہیں؟ فرمایا امیر المومنین ہوں. کیا آپ خلیفۃ المسلمین نہیں ہیں؟ فرمایا خلیفۃ المسلمین ہوں. کیا رسول نے آپ کے لیے نہیں کہا کہ جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان پناہ مانگتا ہے؟ فرمایا تم صحیح کہتے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ابا جان ہم آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے لخت جگر ہیں، آپ کے نور چشم ہے، آپ کا خون ہے. آپ نے ہمارے لیے 100 دراہم، مگر امام حسن حسین کے لیے 500 دراہم. جناب فاروق اعظم کی آنکھوں پہ خون اتر آیا، ورنہ عمر کا درہ حرکت میں آئے گا. خبردار ہو جاؤ، آگے بات نہ کرو. تمہیں نسبت ہے عمر بن الخطاب سے، حسن حسین کو نسبت ہے محمد مصطفیٰ. آج دنیا یہ کہتی پھرتی ہے کہ حضرت عمر کو آل رسول سے محبت نہ تھی. میں ان سے کہتا ہوں بجائے جنگ کرنے کے مطالعے میں وسعت پیدا کرو، کچھ پڑھا بھی کرو. دوڑے اور مائیوں کو بنیاد نہ بناؤ، شعر و اشعار کو اسلام کی بنیاد نہ بناؤ، منقبتوں کو اسلام کی بنیاد نہ بناؤ. اسلام وہی ہے جو رسول کی زبان سے آیا، یہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. دوڑے اور بھائیوں کا نام اسلام نہیں ہے، کچی باتوں کا نام اسلام نہیں ہے. سر کے ساتھ دوڑے اور مائیے پڑھ کر تم اسلام نہیں بتا سکتے. اسلام وہ ہے جو زبان محمد سے آیا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا لو کان نبی من بعدی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اگر دنیا والوں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. حضرات کبھی آپ نے غور کیا نگاہ نبوت میں حضرت عمر رسالت کے قابل ہیں، مگر وہ کتنے نادان لوگ ہیں جو خلافت کے قابل بھی نہیں سمجھتے. نبی تو رسالت کے قابل سمجھ رہے ہیں اور بے عقل نادان دوست تو خلافت کے برابر بھی نہیں سمجھتا. نبی نگاہ نبوت میں عمر کو رسالت کے لیے منتخب کر رہے ہیں اور تیرے نزدیک وہ خلافت کے قابل بھی نہیں ہے. ہمارے نبی پہ نبوت ختم ہو چکی ہے. ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، کوئی اب نبی نہیں بنے گا. آخری نبوت کا سکہ جو چلے گا وہ آمنہ کے لال کا چلے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان خلافت میں قدم رکھتے ہی اپنا ایک طریقہ بنایا کہ مدینے والے سو رہے ہوتے تھے اور وہ رات کو پہرا دے رہا ہو. حضرات اندازہ لگائیے، مدینے کی گلیوں میں پہرا دیا جا رہا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، ایک بچی کے رونے کی آواز آئی، دروازے پہ دستک دے کے کہا یہ بچی کیوں رو رہی ہے، خاموش کراؤ، لوگوں کی نیند میں خلل آ رہا ہے. بوڑھیا نے کہا یہ بچی عمر کو رو رہی ہے. حضرت عمر کی چیخیں نکل گئیں، کہا عمر کو کیوں رو رہی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا آج 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، یہ بچی 3 دن کی بھوکی ہے، بھوک سے رو رہی ہے. جناب عمر نے کہا مائی عمر بیچارے کو کیا خبر کہ تیری بچی بھوکی ہے. اور اس نے دیوار سے آواز دی اگر ہمارے بھوکے پن کا پتہ نہ تھا تو خلافت کی کرسی پہ کیوں بیٹھا تھا؟ اور اقتدار کی کرسیوں پہ آنے والوں، حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، آج جرنیل اس ملک کا حکمران ہے، ہم سیاست کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم تو نبی کا لنگر کھانے والے ہیں، ہم بندوق کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم تو تسبیح کو ہاتھ میں تھامنے والے ہیں.
ہم بندوق والے نہیں ہیں، ہم درود والے ہیں، ہم کلاشنکوف والے نہیں ہیں، ہم تسلی والے ہیں۔ جنرل صاحب، اسلام کے نزدیک جرنیل کی ایک تعریف ہے، جرنیل وہ نہیں ہوتا جو بندوق کے سہارے پر آئے، جرنیل وہ نہیں ہوتا جو بوٹ پالش کرا کے آئے۔ اسلام کے نزدیک حضرت عمر فاروق کی تاریخ میں جرنیل وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی۔ فاروق اعظم کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوتا۔ اندازہ لگاؤ، حضرت عمر کی چیخ نکل گئی۔ بوڑھیا نے کہا جب ہمارے بھوکے پن کا پتہ نہ تھا تو خلافت کی کرسی پہ کیوں بیٹھا تھا؟ جناب عمر کی چیخیں نکل گئیں، فوراً بیت المال میں آئے، آٹے کی بوری اٹھائی، اپنی کمر پہ رکھی۔ غلام نے عرض کی امیر المومنین میں حاضر ہوں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے فرمایا قیامت کے دن کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، جناب فاروق اعظم امیر المومنین اپنے کندھے پہ آٹے کی بوری رکھتے ہیں، بڑھیا کے گھر آتے ہیں، آٹا خود گوندتے ہیں، اس کے چولہے میں آگ بھی خود جلاتے ہیں، جلانے کے بعد کھانا تیار کر کے بڑھیا کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بچی کے منہ میں دے رہے ہیں۔ بڑھیا نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا کاش عمر کی جگہ تو ہوتا۔ حضرت عمر کی دھاڑیں نکل گئی، رو کے فرمایا جس عمر کو رو رہی ہے وہ میں تیرے سامنے موجود ہوں، اگر تو معاف نہیں کرے گی مجھے رب نہیں معاف کرے گا، خدا کے نام پہ معاف کر دے۔ نیاز مندی دیکھ، بڑھیا سے معافی مانگ رہے ہیں، اور جلال دیکھ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ گرمی کی شدت ہے، جتنے نمازی بیٹھے ہیں کسی نے کپڑے سے ہوا دینا شروع کی، کسی نے اپنا قمیض اتار کے ہوا دینا شروع کی، گرمی شدت سے ہے۔ جناب عمر نے جب یہ منظر دیکھا تو نیچے اترے ممبر سے، صحن میں چلے گئے، سورج کو دیکھ کے کہا او سورج کیوں آنکھیں پھاڑ رہا ہے؟ کیا عمر عدل نہیں کر رہا؟ اللہ اکبر، کیوں آنکھیں پھاڑ رہا ہے؟ او سورج کیا عمر عدل نہیں کر رہا؟ مدینے والے کہتے ہیں 6 دن تک سورج نے دھوپ نہیں دی۔ جلال دیکھ، روب و دبدبہ دیکھ، مدینہ شریف میں کیسر و کسرا کا ایک ایلچی آیا، دن کے 10-11 بجے کا ٹائم تھا، اس نے آ کے پوچھا وہ لوگوں تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا خلیفہ ہوتا ہے۔ ذرا آواز دے دو سبحان اللہ، کوشش کرو بولنے کی۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارے خلیفے کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے خلیفوں کے محل نہیں ہوتے، مسلمانوں کے خلیفے کا محل نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے سنیے اور ایمان پیدا کیجیے۔ فرمایا مدینے کے بزرگوں نے فرمایا ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا خلیفہ رات کو پہرا دے رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت آپ کے خلیفہ کہاں ہوں گے؟ اللہ اکبر، میرے پیارے بھائیوں، انہوں نے کہا رات کا تھکا ہوا ہوگا، کسی جنگل کی طرف چلے جاؤ، کسی سایہ دار درخت کے نیچے سویا ہوا ہوگا۔ کیسر کے ایلچی گیا، دیکھتا ہے 2 پتھر سر کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے سکون سے نیند کر رہے۔ اور اس نے فاروق اعظم کا چہرہ دیکھا تو کانپنے لگا۔ اتنی دیر میں نگاہیں عمر کھلی، پوچھا کون ہو، کیوں کانپ رہے ہو؟ اس نے کہا ہے عمر میں نے بڑے بڑے درباروں میں حاضری دی ہے، بڑے بڑے شہنشاہوں کے تخت بھی دیکھے ہیں، مگر جو روب تیرے چہرے میں ہے وہ کسی جگہ نظر نہیں آیا۔ جناب عمر نے فرمایا یہ میرے مدینے والے کی تعلیم کا نقشہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، نبی کی تعلیم پر عمل کرو گے
تمہارے چہرے پہ جلال آئے گا، تم نبی کی تعلیمات پر عمل کرو گے، روب و دبدبا آئے گا۔ آج مسلمان کیوں کمزور ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج مسلمان ماڈرن ایجوکیشن پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو انگریزی نظام تعلیم سے متعارف کراتے ہیں، قرآن مجید کو، احادیث نبوی کو، علم رسول کو اولڈ ایجوکیشن کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسے میں ہم بچوں کو کیوں پڑھائیں، یہاں تو دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، یہاں ہم مدرسوں میں کیوں بھیجیں، وہاں تو اچھا نظام ہی نہیں ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، تاریخ عمر فاروق کو سامنے رکھ کے بتاؤ اور موجودہ حالات کو بھی سامنے رکھو۔ روزانہ اخباروں میں لکھا ہوتا ہے بینک لوٹ لیے گئے، اغوا کر لیا گیا۔ آج مسلسل آ رہا ہے کہ کبھی ہندوستان والوں کا جہاز اغوا کیا، کبھی افغانستان والوں کا جہاز اغوا کیا۔ ربانی عدالت کے اندر بلا کے پوچھنا چاہتا ہے، انصاف کی عدالت میں کہ ایمان سے ہمیں بتاؤ یہ اغوا کرنے والے کون ہیں، یہ جہاز چوری کرنے والے کون ہیں، یہ بینک لوٹنے والے کون ہیں، یہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں شرابوں کے جنگ پینے والے کون ہیں، انسانیت پر ظلم کرنے والے کون ہیں، اقوام متحدہ کی کرسیوں پہ بیٹھ کر انسانوں کی لاشوں پر حکومت کرنے والے کون ہیں۔ تمہیں جواب ملے گا یہ مدرسوں کے طالب نہیں ہے، یہ حافظ قرآن نہیں ہے، یہ نبی پاک کی تعلیم پانے والے نہیں ہیں، یہ انگریز کی نظام تعلیم پانے والے ہیں۔ انگریز کی تعلیم نے، انگریزی تعلیم نے چور پیدا کیے ہیں، ڈاکو پیدا کیے ہیں، بدماش پیدا کیے ہیں، بد کردار پیدا کیے ہیں، شرابی پیدا کیے ہیں۔ رسول اللہ کے نظام تعلیم نے ابو بکر صدیق پیدا کیے ہیں، عمر فاروق پیدا کیے ہیں، عثمان غنی پیدا کیے ہیں، علی ابن ابی طالب پیدا کیے ہیں، سلمان فارسی پیدا کیے ہیں، ابو دردہ پیدا کیے ہیں، ابو ذر بخاری پیدا کیے ہیں، ابو ہریرہ پیدا کیے ہیں، یا پھر کالے بلال پیدا کیے۔ میرے محترم سامعین، ہمیں کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ، ہمیں کوئی ایسا سکالر دکھاؤ، ہمیں کوئی ایسا لیڈر دکھاؤ جس نے دریا کے نام خط لکھا ہو۔ اگر لکھا ہے تو حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم نے لکھا۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مصر سے چند دوست آئے ملنے کے لیے، آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، ہمارے قریب ایک دریا ہے، جب تک اس دریا میں زندہ لڑکی کو دفن نہ کیا جائے وہ پانی نہیں دیتا، 6 ماہ کے بعد پانی خشک ہو جاتا ہے، پھر لڑکی دفنائی جاتی ہے، پھر پانی آتا ہے۔ جناب عمر فاروق کو جلال آیا، کہا میرے دور خلافت میں ایک جان ضائع ہو یہ نہیں ہو سکتا، قلم لو۔ فوراً بکری کا ایک کھال کا ٹکڑا لایا گیا، اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، بکری کی کھال کا پتلا سا ٹکڑا لایا گیا، قلم دوات لی۔ مشیروں نے پوچھا امیر المومنین کس کو خط لکھنا ہے؟ کہا دریا کو خط لکھنا ہے۔ ذرا جوانوں والی آواز ہے سبحان اللہ، دریا کو خط لکھنا ہے۔ آپ نے قلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، فرمایا من عمر ابن الخطاب الى بحر النیل۔ عمر ابن الخطاب دریائے نیل کو خط لکھ رہا ہے، پھر فرماتے ہیں ایھا البحر انا امیر المومنین۔ خدا کے لیے زور سے بول یار، بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمر ابن الخطاب الى بحر النیل۔ فرمایا میں شروع کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ عمر ابن الخطاب خط لکھ رہا ہے دریائے نیل کے نام۔ او دریا، میں امیر المومنین تجھے متنبع کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو بہ۔ یاد رکھ، عمر کے دور میں ایک لڑکی نہیں دی جائے گی، ایک جان ضائع نہیں ہونے دے گی۔ اگر تو پانی نہیں دے سکتا تو قیامت کے دن دربار رسول میں مقدمہ کروں گا،
مجھے تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ یہ تحریر دریا کے درمیان میں ڈال دو، شہر کے قریب سے جہاں گزرتا ہو وہاں دریا کے اوسط میں ڈال دو۔ سارے یہودی حیران تھے،